ناظرین، میں آپ کا چاچو اور آپ دیکھ رہے ہیں حال احوال چینل آسٹریلیا سے۔ ناظرین، 25 تاریخ ایک اہم دن بن گیا ہے ہمارے ملک میں، اور اس دن کیا ہوگا ابھی یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا، اس کے رزلٹ اچھے نہیں آئیں گے، اس کے نتائج اچھے نہیں آئیں گے۔ حکومت ہمیشہ سے ان لوگوں کو ملتی ہے جس کو عوام منتخب کرتے ہیں۔ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، یہ ایک مسلمہ اصول ہے جمہوریت کا۔ یہاں آسٹریلیا میں بھی کل الیکشن تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، آرام سے ہو گئے۔ ہاں، سٹی میں تھوڑی بہت ایکٹیویٹی تھی، اور یہاں پوسٹر نہیں لگتے، ہلا گلا نہیں ہوتا، ڈھول ڈھمکے نہیں ہوتے، اور جو ہے ایک دوسرے کو گالم گلوچ نہیں ہوتی۔ ہر کوئی اپنا ووٹ ڈالنے آتا ہے، 2 دن پہلے ڈالے یا اسی دن ڈالے، تو کوئی پوسٹرز جو غلاظت ہوتی ہے گلیوں میں، محلوں میں، ایک دوسرے کو گالیاں اور گلوچ، لڑائی بھڑائی، ادھر ایسی چیز نہیں ہے۔ میں اپنے پہلے ہی ولاگ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سسٹم، آپ کہتے تو ہمارے ہاں نظام ہے، کوئی نظام نہیں ہے، یہ ایک ایسا لولا لنگڑا سسٹم ہے آپ کے ہاں جو آپ کی اپنی ضرورت کے مطابق چلتا ہے۔ اب میں بات کروں گا اپنے اداروں کے اوپر۔ ہمارے ادارے اپنا ملک تباہ کر رہے ہیں۔ بہت ہی شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لمبی چوڑی باتوں میں نہیں پڑھتا۔ یہاں اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ نہ صرف بدنام ہو گئے ہیں بلکہ ذلیل ہو گئے ہیں۔ میں یہ الفاظ معذرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں، وہ ذلیل ہو گئے یہاں پہ، کیونکہ ہر کوئی یہاں اوورسیز کو تانے دیتا ہے کہ ہم تو تمہیں کہتے تھے کہ یہ آپ کے فلاں ادارہ آپ کے جو ہے ملک چلا رہا ہے، آپ مانتے نہیں تھے۔ نہیں، ہمارے ہاں جمہوریت ہے، عمران خان ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ سسٹم ہے، یہ آپ کا نظام ہے کہ آپ کے جو ہے نا کوئی قدر ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں اداروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، چاہے وہ جو بھی ادارہ ہے، کہ آپ عوام کے بغیر 2 ٹکے کے نہیں ہیں، 2 ٹکے کے آپ کی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کے پاس جتنا بھی اختیار ہو، ڈنڈا ہو، جو بھی آپ ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا جب عوام نہیں چاہے گی۔ آپ کو 1 منٹ بھی برداشت نہیں کرے گی عوام جب وہ نہیں چاہے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنے آس پاس کے ملک چھریاں تیز کر کے آپ کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بظاہر آپ کے ساتھ بڑی ہمدردی کریں گے، لیکن ان کی ہمدردی میں بھی چھری ہے، بغل میں چھری، منہ میں رام رام۔ تو آپ خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے عوام کا خیال رکھیں، اور جو ہے اپنے مستقبل کا، اپنے ملک کا خیال رکھیں۔ ملک ہے تو آپ ہیں، ملک نہیں ہے تو آپ نہیں ہیں۔ یہ بنیادی اصول ہے، یہ ہر ملک میں یہ اصول چلتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کا جو ملک ہے وہ ہوگا تو آپ ہوں گے، وہ نہیں ہوگا خدا نخواستہ تو پھر آپ بھی نہیں ہیں۔ یہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ اور یہ ملک بہت ہی قیمتی، بہت ہی قربانیوں سے آپ کو ملا ہے، آپ تک پہنچے ہیں۔ یہ 70 سال سے یہاں پہ جو تماشا لگا ہوا ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ کیوں کہ آپ کو کرپشن بری نہیں لگتی۔ آپ کہتے ہیں کرپشن ہے تو کیا ہے، ملک چلائیں، کھائیں پئیں، آپ بھی کھا رہے ہیں،
اور بھی آئیں گے، کھائیں گے، لوٹیں گے یہ دولت، اور یہ ان کا حق نہیں ہے۔ اور آپ کا ادارہ جو ہے وہ ان سب چیزوں سے اوپر ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون جو ہے کیا کر رہا ہے، اس کو اپنے ملک کی خاطر باہر نکلنا ہوگا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عوام اوپر ہیں، عوام ووٹ ڈالتے ہیں، جس کو ڈالتے ہیں وہ یہاں کا حکمران بن جاتا ہے، جس کو نہیں دیتے وہ ہٹ جاتا ہے۔ اس کو کوئی پتہ ہے کہ میں نے کیا غلطیاں کی ہیں، میں نے کہاں غلطی کی، اور آئندہ میں اس غلطی کو نہیں دہراؤں گا۔ لیکن یہاں ادارے عوام کے انڈر ہیں، اور یہی حال آپ کے پڑوسی ملک میں ہے کہ ادارے عوام کے انڈر ہیں، عوام ہی اس ملک کو چلا رہے ہیں اصل میں۔ اوپر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ بدماشیاں کرتے ہیں، ہر قسم کے غلط کام کرتے ہیں، لیکن عوام ان سے بدلہ لے لیتی ہے، وہ ان کو دوبارہ نہیں آنے۔ ووٹ میں بہت طاقت ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ تو ناظرین، بہت ساری باتیں کہنے کو ہیں۔ اب آ جاتے ہیں 25 مئی کو جو اعلان ہوا ہے۔ 25 مئی کے اعلان کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس دن فیصلہ ہو جائے گا۔ اب عمران خان کو بھی کافی محنت کرنی پڑے گی، اس کے باوجود کہ اگر اس کو کامیابی مل جائے تو پھر بھی عمران خان کو بہت محنت کرنی پڑے گی آگے کے لیے۔ ابھی سے وہ تیاری کر لے، ابھی سے آگے کا سوچے کہ میں اگر یہ حکومت مجھے مل گئی تو پھر میں کیا کروں گا، پھر مجھے کس طریقے سے چلنا ہے۔ اور یہ ملک کا تو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ میں عمران خان کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ کو اگر حکومت مل جائے تو آپ برائے مہربانی آپ ایسے اقدامات کریں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ صحیح ہو جائے۔ میں بار بار اس سسٹم پہ زور دے رہا ہوں کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، نہ یہ سسٹم ہے۔ میں تو یہ مانتا نہیں ہوں کہ آپ کے یہاں کوئی سسٹم ہے، سسٹم ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے آج جو ہے یہ حالات آئے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال کچھ اقدامات آپ کو کرنے پڑیں گے، اور وہ اقدامات ایسے ہیں کہ سخت فیصلے بھی ہوں گے، اور اس میں جو ہے آپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی۔ عوام کو بھی تیار کرنا ہوگا کہ بھئی یہ پوزیشن ہے، ہمارے پاس ایک پیسہ نہیں ہے، اور ہم جو ہے اس طریقے سے چل نہیں سکتے، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ ٹیکس مثلا سب سے پہلے ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو اقتصادی مسائل آپ کے ہاں بہت ہیں۔ اقتصادی مسائل میں آپ کو سب سے پہلے ٹیکس کلیکشن کے اوپر زور دینا پڑے گا۔ ٹیکس آپ بڑے تعریفیں کرتے ہیں، جی بڑے انہوں نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ عمران صاحب، آپ اس طرح سے نہ کریں۔ ٹیکس ایسے نہیں کلیکشن ہوتی کہ جیسے یہ ہمارا ادارہ جو ہے FBR ہے، یہ ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے۔ جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا کھا جاتا ہے۔ اگر 6,000 ارب اس نے اکٹھے کیے ہیں تو 2,000 3,000 ارب تو یہ کھا جاتا ہے۔ اور یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ آپ کے بینکوں میں پڑا ہے، ناجائز پیسہ۔ اب آپ مثلا دیکھیں کہ آپ کے 25 کروڑ روپے میں ایک لوٹا بکا ہے، تو یہ پیسہ کدھر گیا؟ آپ اس کی تفتیش کریں۔ اور یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے یہ کہ آپ جو ہے اسٹیٹ بینک کو کہیں ایک سرکولر ایشو کرے، اور جتنے بھی بینک ہیں آپ کے نیچے اسٹیٹ بینک کے انڈر، وہ جو ہے ایک سٹیٹمنٹ آپ کو دیا کرے منتھلی یا 15 دن بعد، اور اس میں مثلا 1 کروڑ سے اوپر اکاؤنٹ جس کے بھی ہیں ان کی تفصیل آپ کو بھیجیں۔ 1 کروڑ سے اوپر جس کے بھی اکاؤنٹ ہے
اس کی ڈیٹیل آپ کو بھیجنے کا پابند ہو. یہ آپ ایک قانون بنائیں اور آپ اس میں سے ان کو بلکہ فریز کر دیں. 1 کروڑ سے اوپر جو اکاؤنٹ ہے اس کو آپ فریز کر دیں. وہ بندہ آپ کے پاس آئے گا کہ میں نے تو جی آپ اپنا گھر بیچا تھا تو مجھے اس سے وہاں سے پیسے ملے تھے, آپ نے میرے پیسے ہی فریز کر دیے. تو آپ اس کو وہاں پہ اپنی عدالت لگائیں, اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں آپ اپنی عدالت لگائیں. آپ لگا سکتے ہیں, قانون آپ کو اس آئین آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے. جو صدر ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا صدر ہے, اس کا بھی صدر ہے اور وہ صدارت کر سکتا ہے. اسی سپریم جوڈیشل کونسل کے قانون کے تحت آپ نے وفاقی محتسب بھرتی کیا ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں, 2% کا بھی نہیں ہے وہ. اس کو ہٹائیں اور وہ عہدہ آپ لیں. آپ اپنے دفتر میں یا صدر کے دفتر میں آپ صدر بن جائیں تو زیادہ بہتر ہے. صدارتی نظام لے آئیں اور آپ اپنا وہاں پہ عدالت لگائیں, مفت عدالت لگائیں, یعنی 1% بھی کسی کو وہاں نہ لگانا پڑے, اور مفت اور فوری انصاف. آپ کا تو تحریک انصاف آپ کی پارٹی کا نام ہے, تو انصاف تو نہیں ہے. پھر یہ کیسے انصاف ہے؟ 3 سال سے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اس سلسلے میں. تو عمران صاحب آپ یہ پہلے کریں, وفاقی محتسب کا عہدہ آپ اپنے پاس رکھیں, اپنے آپ کو اختیارات دیں اور آپ مفت عدالت لگائیں. اور آپ کے پاس کوئی بھی سائل آئے, کوئی بھی مدعی آئے, آپ اس کو 1% نہ لگانے دیں. نہ اس کو آپ کے 2 بندے آگے بیٹھے ہوں فرنٹ ڈیسک پہ اور وہ ان سے درخواست لکھ کے آپ کو فارورڈ کر دیں اور آپ اس پہ فیصلہ کریں. فیصلہ بھی فوری ہونا چاہیے, کوئی اس میں دیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. مثلا ایک بندہ ہے, آپ نے اس کا اکاؤنٹ فریز کیا 1 کروڑ سے اوپر کا, تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ میرے کاغذات ہیں, یہ میں نے ٹیکس دیا تھا اور یہ آپ نے اس کو فریز کیا ہے, برائے مہربانی اس کو آپ ریلیز کریں. تو آپ اس کو کاغذات کو دیکھیں, تسلی کریں, اس کے بعد اس کو دیکھیں کہ تو بھئی تم نے ٹیکس تھوڑا دیا ہے, ٹیکس کو بڑھائیں. یہ جو جائیداد ہوتی ہے بیچتے ہیں, یہ جو پراپر ڈیلر ہے یا جو بندہ ہے وہ جائیداد اپنی بیچتا ہے, تو ہمیں پتہ ہے وہ 10 کروڑ کی جائیداد ہے, وہ صرف پلاٹ کا دکھاتا ہے کہ میں نے پلاٹ بیچا ہے. اوپر جو بلڈنگ ہے وہ نہیں, اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, اوروں کا تو مجھے نہیں پتہ. اسلام آباد میں تو یہ رول چل رہا ہے. سی ڈی اے اس میں شامل ہے, چور ہے. سی ڈی اے سب سے بڑا چور ہے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف پلاٹ ٹرانسفر کرتے ہیں, گھر نہیں ٹرانسفر کرتے. اچھا, پلاٹ کی قیمت ہوتی ہے کم, وہ آپ کو جو ہے نا 50 لاکھ زیادہ زیادہ شو کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑے سے اس کے 50 لاکھ کے اوپر 50,000 آپ سے وہ ٹیکس لے لیتے ہیں, اور وہ جو ہے بیچنے والا خوشی دے دیتا ہے اور یہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. یہ سی ڈی اے کو بھی پتہ ہے, آپ کے ایف بی آر کو بھی پتہ ہے, تو دونوں چور ہیں اور یہ باقی ٹیکس کھا جاتے ہیں. تو آپ ایک پرسنٹیج مقرر کریں کہ یہ گھر اتنے 500 گز کا گھر ہے, تو اس کے اوپر جو ہے نا 5 لاکھ 25 لاکھ یہ ٹیکس ہوگا. یہ آپ ابھی سے اناؤنس کر دینا, جو ہی آپ کو حکومت ملے آپ یہ اناؤنس کر دیں, پھر آپ دیکھیں کتنے پیسے آتے ہیں. اب دوسری مثال چھوٹی سی میں آپ کو دیتا ہوں, باقی آپ خود سمجھدار ہیں. گاڑی 150 لینڈ کروزر کا اناؤنس ہوا تھا کوٹا, 150 لینڈ کروزر کا کوٹا اناؤنس ہوا تھا پاکستان کے لیے, نئی لینڈ کروزر 2022, اور وہ 2 سیکنڈ میں بک گئی. قیمت 4 کروڑ. 4 کروڑ کی لینڈ کروزر 2 سیکنڈ میں بک گئے 150. فوراً بک ہو گئے, اور ایف بی آر کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے,
یہ جو رجسٹریشن والے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ 4 کروڑ کی گاڑی جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں بک گئی ہے، بکڈ ہو گئی ہے، تو اس کے اوپر ٹیکس کتنا ہے؟ 30,000 40,000 ٹیکس. تو یہ تو انسانیت نہیں ہے، یہ کوئی کمپیریزن ہے. اس طریقے سے آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو میں بہت ادب سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. آج ہمارا بھی بہت دل دکھا ہے اور بہت ہی ہمیں افسوس ہوا ہے. اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں ہمارے اداروں کا ہی ہاتھ ہے. سیاستدان تو ہوتے ہی مطلب کرپٹ ہیں، لیکن ادارے بھی معذرت کے ساتھ وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں. ایک اور چیز جو ہے آپ کو خراب کر رہی ہے وہ ہے اقتصادی مسائل سے زیادہ ایڈمنسٹریٹو مسائل. ایڈمنسٹریٹو مسائل انتظامی مسائل جس کو کہہ سکتے ہیں. انتظامی مسائل میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں وہ آپ دیکھیں کہ پولیس اور عدلیہ یہ 2 بنیادی ادارے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہیں، PIA ہے، ریلوے ہے، اور ادارے بھی ہیں اس کے ساتھ، ریونیو ہے، FBR ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ آپ خاموشی کے ساتھ، اللہ آپ کو اقتدار میں لے آئے تو آپ خاموشی کے ساتھ ان کی چال چلن بدلیں. چال چلن کیسے بدلی جا سکتے ہیں؟ مثلا پولیس ہے، پولیس ایک نکمی پولیس ہے، جس صوبے کی بھی ہے نکمی پولیس. آپ نے ابھی دیکھ لیا، تجربہ کر لیا. آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں بہت بہادر ہے، بہت وفادار ہے، بہت یہ ہے، بہت وہ ہے. نہ، آپ نے یہ سسٹم ہے نا، سسٹم کو چینج کرنا ہے. اس پولیس کو آپ نے چینج کرنا ہے. کیسے چینج کرنا ہے؟ آپ کراچی کے حالات دیکھیں. کراچی میں لوگ جو ہے مار کے چلے جاتے ہیں، ڈاکو موبائل چھین لیا، بندہ مار دیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ پولیس اس میں ملی ہوتی ہے، شامل ہے. جتنے بھی SPs ہیں آپ ان سب سے اپنا شناختی کارڈ لے کے تو بینک سے ان کے اکاؤنٹ چیک کریں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے. اور یہ جو ہے ایک SHO، ایک SP، ایک DSP کتنا کما رہے ہیں. یہ کیوں پولیس میں دھڑا دھڑ سفارشوں سے بھرتی ہو رہے ہیں؟ یہ اس کی یہی وجہ ہے. جتنے بھی مارکیٹیں ہیں، جتنے بھی دکاندار ہیں، وہ بیچارے ان کو بتا دیتے ہیں. کیا آپ کو نہیں پتہ اس چیز کا؟ اگر نہیں پتہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. اگر آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. آپ ان کو بدلیں، آپ ان کو چینج کریں. تبدیلی کا یہی مطلب ہے نا، چینج، تبدیل. آپ ان کو تبدیل کریں. کیسے تبدیل کریں گے؟ اب آپ دیکھیں کراچی میں رینجرز آئی ہے کہ نہیں آئی. ایک حقیقت ہے نا، کراچی میں رینجرز کام کر رہی ہے زیادہ تر، اور اس نے امن و امان اور یہ، لیکن پھر بھی وہ ناکافی ہے. اور یہ جو پولیس ہے اپنے لوگ اس میں بھرتی ہیں اور یہ ڈاکے ڈالتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے لیے کمایا کرتے ہیں. تو رینجرز کو بھی پتہ ہے، لیکن رینجرز وہاں خاموش ہے. رینجرز ان لوگوں کو پکڑتی ہے جو ملک کے خلاف کام کرتے ہیں. تو آپ اپنی پولیس میں آتے ہی ایک علیحدہ فورس بنائیں، ان کو سائڈ پہ لگائیں، ان کو نکالیں نہیں. چلو نوکری ہے، ایک غریب آدمی ہے، اس نے خاندان اپنا پالنا ہے، بال بچے ہیں، بیوی بچے ہیں، اسکول ہے، بیماری ہے، وہ نکالیں نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو نکال لیں یا ان کو ختم کر دیں، وہ رہیں، لیکن ان کے اوپر آپ کے پاس ریٹائرڈ فوجی ہیں. کتنے ریٹائرڈ فوجی ہیں آپ اس کا حساب لگا لیں. آپ جتنے بھی ریٹائرڈ میجرز ہیں ان کو کال کریں، وہ آج بھی جاب کرنے کے لیے تیار ہیں. گھر میں بیکار بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اور پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں اور ادھر ادھر.
ان کو بلائیں، ان کو کہیں بھئی یہ ملک کو آپ کی ضرورت ہے. آپ ریٹائرمنٹ ایج ان کو جو ہے نا کانٹریکٹ کے اوپر 10 سال 5 سال 10 سال آپ ان کو کانٹریکٹ دیں، اور وہ یہ کانٹریکٹ آپ ان کو میجر ہے تو اس کو تھانے میں ایس ایچ او لگائیں، کرنل ہے تو اس کو ایس پی لگائیں، اور وہ کنٹرول کریں، اور ہر قسم کی بدماشی وہاں پہ جو ہو رہی ہے اس کو ختم کریں، بند کریں، اور حالات تبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. فوج جو ہے ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ اس ملک کے وفادار ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں اور وہ آپ کے لیے کام کرے، اور جو دوسرے پولیس والے ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیں، ان کو دوسری ڈیوٹیاں دے دیں. مثلا محرم کے اوپر جو ہے نا ڈیوٹی دینی ہے، بقرعید کے اوپر ڈیوٹی دینی ہے، ریلوے میں کتنے ضرورت ہے اور ترقی ہو سکتی ہے ریلوے میں ان کو بھرتی کریں، وہاں ڈیوٹی دیں. یہ ڈیوٹی ان سے لے لیں واپس، تاکہ وہ جو ہے عوام سے بھتے نہ لیں اور کام کریں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یہ جو ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں نے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ان کے کہنے پہ ہوتی ہے، آپ کو تو پتہ ہے. اس کے علاوہ پھر عدلیہ پہ آ جاتے ہیں. عدلیہ جو ہے وہ بھی بدماشی کر رہی ہے، آپ کو اس کا بھی اندازہ ہے اچھی طرح مجھ سے زیادہ. میں تو یہاں ایک بوڑھا ہو گیا ہوں، اور ایک عمر ہم نے اسی طریقے سے گزار لی ہے ان حالات میں، لیکن دل تو کڑتا ہے نا. آپ عدلیہ کا تو بہت آسان کام ہے، آپ کا فرض ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ عوام کو انصاف دیں. آپ کا نام پارٹی کا بھی تحریک انصاف ہے، لیکن آپ اپنے وکیلوں سے، اپنے جو ایڈوائزرز ہیں ان سے مشورہ کر لیں، اور آپ آئین میں اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ آئین میں ایک تبدیلی لے آئیں کہ صدر مملکت یا وزیر اعظم اپنے دفتر میں 2 گھنٹے کے لیے عدالت لگا سکتے ہیں انڈر سیکشن 30 یا جو بھی ہے آرٹیکل فلاں کے تحت، اور آپ 2 گھنٹے کے لیے عوام کے عدالت لگائیں. ہمارے ٹی وی میں ایک پروگرام آتا تھا خواجہ نوید کی عدالت، اور اس میں کوئی وکیل نہیں ہوتے تھے، جج ہی سوال کرتا تھا، اور وہ جو ہے دونوں پارٹیوں میں سے ایک جس کو کہتا تھا وہ جواب دیتا تھا، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں تھی. وہ ایک آئیڈیل قسم کا ایک سسٹم جو ہے وہ دکھایا گیا تھا ٹی وی پہ، ایک پروگرام آتا تھا. اسی طرح یہاں آپ کو پتہ ہے جج جوڈی کا سسٹم یہی ہے یہاں پہ امریکہ میں، اور وہ یہی کرتے گے. عورت ہے اور بہت اچھا جو ہے وہ یہ سسٹم دکھاتی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے کمپلینٹ آتی ہے اور کس طریقے سے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ اپنے ایڈوائزر 1-2 رکھ سکتے ہیں وہاں پہ. جرگہ جو ہوتا ہے 3-4 بندے بیٹھے ہوں، آپ کو ایڈوائز بھی کر سکتے ہیں موقع کے اوپر، اور آپ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں فیصلہ دے سکتے ہیں. دیوانی مقدمات ہیں یا فوجداری مقدمات ہیں، دونوں صورتوں میں آپ فیصلہ دے سکتے ہیں. ورنہ آپ طالبان کے میں سے کوئی جو ہے وہاں سے بندہ بلا لیں اور وہ آپ کو ایڈوائز کرے یہاں پہ کہ کس طریقے سے ان کا نظام کام کرتا ہے انصاف کا. تو آپ کو اگر طریقہ نہیں آتا تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. مولویوں کو بیچ میں نہ لائیں، مولوی آ گئے تو پھر آپ کا کام خراب ہے. تو آپ یہ کریں شروع آئیڈیل، تھوڑا تھوڑا ایسا پھر آپ دیکھیں اپنی پاپولیرٹی اس عدلیہ کی وہ سپریم کورٹ سے بڑھ جائے گی. سپریم کورٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کتنے مقدمات ان کی عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ نے کبھی ان سے پوچھا ہی نہیں. وہ آپ سے پوچھتے ہیں، سو موٹو ایکشن لے کے آپ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو.
یہ فلاں کام میں آپ نے کیوں ایسے کیا، فلاں کام آپ نے ایسے کیوں کیا. لیکن آپ نے کبھی سپریم کورٹ کے جج سے یا ہائی کورٹ کے جج سے نہیں پوچھا کہ بھئی تم نے کیا، مثلا ماڈل ٹاؤن کے کیس میں تم نے کیا کیا ہے. ایک اہم کیس ہے، بندے مرے ہیں اور تم جو ہے تو کوئی فیصلے نہیں دیتے ہو. کیا وجہ ہے بھائی؟ ادھر آؤ ذرا میرے پاس، میری عدالت میں ذرا جواب دو. یہ جواب سوال لینے کی عادت ڈالیں. عدلیہ کے اوپر بھی، عدلیہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں، دودھ سے نہائی نہیں ہے. وہ بھی اسی عوام سے نکل کے آتی ہے اور وہ عوام کی خادم ہے اور عوام کے پیسوں سے ہی وہ لوٹ مار کر رہے ہیں اور کروڑوں کما رہے ہیں، کروڑوں. 100 موٹو ایکشن میں افتخار چودھری نے اربوں روپے کمائے. اب کہنے کی بات ہے، اگر آپ کے پاس اس کے اکاؤنٹ چیک کرنے کی صلاحیت ہو، آپ کے پاس اس کے اکاؤنٹ چیک کرنے کے جو ہے پاور ہو، تو آپ دیکھیں حیران رہ جائیں گے کہ اس کا بیٹا اور وہ کتنے کما چکے، کتنے اربوں روپے کما چکے اس 100 موٹو سے صرف. تو میں یہاں پہ اپنا ولا ختم کرتا ہوں. آپ سے دعا گو ہوں، آپ لوگ جو ہے تو مجھے سپورٹ کریں اور میں اور اچھے اچھے آئیڈیاز آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. تو آئندہ تک کے لیے خدا حافظ. اپنا خیال رکھیں. خاص طور پہ 25 تاریخ کو ہر کسی کو مبارک بھی ہو، اور یہ بھی ہے کہ اپنا خیال رکھیں. ہم سب دعا گو ہیں. اور یہاں پہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پریشان ہیں. یہ ایک پیغام ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں یہاں پہ بھی، برطانیہ میں، امریکہ میں، ہر جگہ جہاں رہتے ہیں وہ پریشان ہیں. کیونکہ ان کی بے عزتی ہے. بے عزتی سمجھتے ہیں نا، بے عزتی جس کو کہتے ہیں نا، صحیح ٹھیک ٹھاک بے عزتی ہے. اور وہ اپنی عزت یہاں داؤ پہ لگاتے ہیں، یہاں محنت مزدوری کرتے ہیں، اور آگے سے ملک میں یہ حالات چل رہے ہوں، یعنی آپ کی بیک پہ کوئی چھرا گھونپ رہا ہو تو آپ تو آگے تو نہیں لڑ سکتے، آگے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پیچھے آپ کے دشمن آپ کے کمر میں چھریاں مار رہے ہیں. تو آپ ادھر توجہ دیں گے یا سامنے کی طرف. تو یہ ذہنی طور پہ ہم لوگ جو ہیں بہت پریشان ہیں. تو بہرحال اللہ بہتر کرے گا. اب ان حالات تک پہنچ گئے ہیں ہم لوگ، یہاں تک حالات نے ہمیں پہنچا دی ہے. تو ہم دعا گو ہیں، اور جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ 25 تاریخ کو جو نکلے، اس سے پہلے نکلے تو وہ ایک ورد کرتا جائے، نصر من اللہ و فتح قریب، یا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہتا جائے، یا نصر من اللہ فتح قریب. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ہمارے چینل پہ جو ہے تو آپ اس کو دیکھا بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اور زیادہ کام میں کر سکتا ہوں، ورنہ تو مشکل ہے. اللہ حافظ.